الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت کرم نوازیوں اور مہربانیوں کے صدقہ میں آج ہم مسکان رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے جس پروگرام میں جمع ہیں، رمضان المبارک کی فضائل و مناقب اتنے واضح اور عیاں ہیں جن کی مسلم ہونا، ان کے احکامات، فضائل، مناقب دنیا جہاں کے اندر اہل ایمان کیا کہ غیر مسلم بھی اس بات سے ناآشنا نہیں ہیں، لیکن اللہ رب القدس نے یہ ماہ مبارک اہل ایمان کو وہ بطور انعام اپنے محبوب کے تصدق میں تحفے کے طور پر عنایت فرمایا۔ آیا مقدسہ کے اندر ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کے غلاموں۔ آمنوا ایمان سے منطبق ہے کہ ایمان والوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ہم ایمان والا سمجھتے ہی اسے ہیں جو حضور کی غلامی سے وابستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے وفا شعاروں، کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ سیام کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کیسے فرض کیا گیا کہ جسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، ان کے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ کھانے پینے سے بندے کو روک دیا جائے، بلکہ عملی تربیت کرنا مقصد و مدعا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس ماہ مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں رکتا، بلکہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے ہر اس چیز سے وہ باز رہتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس عمل حسن کو اپناتا ہے جس کے کرنے کا اس کے مالک نے اسے حکم ارشاد فرمایا ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ روزے تمہارے ہی لیے نہیں فرض کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری تمہیں میسر آ جائے۔ تقوی اپنے اندر بے شمار مفاہیم کو سمیٹے ہوئے ہے، لیکن مختصراً جو اس کا مفہوم امام غزالی رحمۃ اللہ دیگر ائمہ نے بیان فرمایا، تقوی کا آسان عام فہم مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس کام کو کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں انسان ظاہری طور پر اپنے بدنی بہت سے معاملات سے اعراض کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو حلال چیزیں ہیں اس وقت سے اس وقت کے لیے تمہیں منع کر دیا کہ ان چیزوں کو استعمال میں نہیں لانا۔ اس لحاظ سے بندہ مومن اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے حصول کی خاطر متعدد چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اور مختلف چیزوں سے بچنے کی صحیح کرتا ہے کہ یہ ماہ مبارک اللہ کے قرب
اللہ کی رضا پانے کا سبب ہے۔ مومن تو اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم بھی اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی سعادت حاصل کریں تو اللہ اس کے احترام کی بدولت انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں تاریخ کے اندر کئی ایسے شواہد ملتے ہیں جو لوگ اگرچہ ایمان سے منسلک تو نہ تھے، لیکن اہل ایمان کے اس بابرکت مہینے کا احترام کرنے کی پاداش میں اللہ نے انہیں مرنے سے پہلے دولت ایمان نصیب فرمائی، اور زندگی کی تمام بدعمالیوں سے اللہ نے انہیں کنارہ کش ہونے کا وہ عظیم موقع عنایت فرمایا ہے۔ لہذا اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے رب کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے وہ باز رہیں، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان پر وہ ہمیشہ پابند رہیں۔ یہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ وہ منہیات ہیں جو اللہ نے عمومی طور پر ویسے بھی مسلمان کے لیے ناپسند فرمائے۔ کوئی مومن ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن رمضان مبارک میں بطریق اولا ان چیزوں سے بچنا لازم ہوتا ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جب ان چیزوں سے باز رہتا ہے تو اللہ اسے عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب صرف مشق کے لیے جس طرح دنیا کے اندر کوئی بھی اقوام ہیں یا کوئی فورسز تیار کی جاتی ہیں، ان کے شیڈول ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی مشق کریں اور مشق کے اعتبار سے آنے والے اپنے ان مشکل حالات میں اپنے دشمن کا سامنا کر سکیں اور ان کو اچھے طریقے سے بچھاڑنے کی ان کے اندر صلاحیت جو ہمت پیدا ہو سکے۔ کبھی کبھی انہیں مشق کروائی جاتی ہیں تو اہل ایمان کو اپنے دشمن یعنی شیطان لعین کے مد مقابل میں تیار کرنے کے لیے اللہ نے یہ عظیم موقع عطا فرمایا ہے۔ جب یہ ماہ مبارک میں اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے حلال رزق موجود ہے، ہر چیز کے پاس موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، دیگر زندگی کا ساز و سامان موجود ہے، استعمال کرنے پر قدرت بھی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، فقط اس لحاظ سے یہ بچتا ہے کہ میرا رب مجھے منع کر رہا ہے، لہٰذا کوئی نہ دیکھنے والا ہو تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے ہر گناہ سے بھی یہ بچتا ہے، اور اپنی مادی ضروریات کے اعتبار جو چیزیں سے درکار ہیں ان سے بھی یہ انسان بچتا ہے، تو اس پر اللہ اسے اجر کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ عبادت کے اندر اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات میں قدم رکھتا ہے تو اس کی عبادت کا بھی زاویہ یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی اس عبادت کے ذریعے اپنے رب کی رضا کا حصول پا سکوں، اپنے رب کی رضا حاصل کر پاؤں، اس اعتبار سے وہ عبادت کی طرف بھی گامزن ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کے اندر یہ باتیں بکثرت موجود ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شیاطین کو سرکش شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر بندہ مومن کے لیے اعمال کرنے انتہائی آسان ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو عام طور پہ نمازوں سے سستی کرتا ہے، دیگر معاملات میں سست نظر آتا ہے، لیکن یہ ماہ مبارک جب آتا ہے تو ہر مسلمان چھوٹا ہے یا بڑا ہے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ عبادت کے اندر ہر لمحے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور نفاق فی سبیل اللہ میں وہ انتہائی کوشش و کاوش کرتا ہے۔ نفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی جس طرح مسلمانوں کو بے شمار اللہ رب العالمین نے مواقع عطا فرمائے، تو رمضان المبارک میں یہ اتنا عظیم موقع ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی افطاری کا سامان مہیا کرتا، اس کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ رب العالمین اس افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا روزہ دار کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کا روزہ افطار کروا سکے، اس کو اتنا پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا اتنی ہمارے اندر وسعت نہ ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے یا دودھ کے گھونٹ یا پانی سے بھی افطار کروائے تو اللہ اسے بھی یہی اجر عطا فرمائے گا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے روزہ افطار کرانے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ جو اپنی حیثیت کے مطابق جو کوشش کرتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں اہل ایمان کے لیے بہترین مواقع یہ ہوتے ہیں کہ عام طور پر ہم کوئی صدقات و خیرات کرتے ہیں تو ان میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ شامل ہوں جو اس صدقے کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن یہ ماہ مبارک ہمارے لیے اتنا ارزاں رقموں پہ ہمیں
اجر مہیا فرماتا ہے کہ ایصال ثواب تو اپنی جگہ، بلکہ ثواب کے حصول کے لیے جو بندہ کسی کی افطاری کرواتا ہے تو یہاں کوئی بندہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے، چاہے بادشاہ بھی ہے، اس کا بھی اگر روزہ افطار کرائے گا اللہ اسے بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا غریب کا روزہ افطار کرانے پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کی بھائی چارہ، اخوت، اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے اچھے ساز و سامان پیش کرنے کا ماہ مبارک ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ جہاں روزے کو حکم دیا گیا وہاں اللہ نے ہمیں مالی طور پر بہت سے مسائل عطا فرمائے، صدقہ فطر یا دیگر معاملات، تاکہ اپنے غریبوں کی غریب پروری کرتے ہوئے اہل ایمان اپنے رب کی رضا کے حصول کو اپنا مقصد بنا سکیں اور اس مقصد میں وہ کماحق کامیاب ہو پائیں۔ اس طرح دیگر آیات کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث کے اندر اس ماہ مبارک کے جتنے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، شاید ہی کوئی اور مہینہ اتنے فضائل کا منطبق ہو۔ اور پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنی آخری لاریب کتاب کو نازل فرمایا، اور یہ تحفہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے امت کو عطا فرمایا۔ اس تحفے کے حصول کا مقصد یہی مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر لیلۃ القدر جیسی عظیم رات وہ بھی اللہ نے اسی ماہ مبارک کے اندر رکھی کہ جس میں عبادت کرنے والا اگر لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اللہ اس کی حتمی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، نوازشیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس ماہ مبارک کے اندر اہل ایمان کو نصیب فرمائی ہیں۔ اس طرح کی اور کتنی مثالوں کو لے لیا جائے، بالخصوص عالیان پاکستان کے لیے ساتھ اگر یہ بھی اضافہ کر دیا جائے کہ اللہ نے اپنے انعاموں میں سے آپ نے جتنے بھی خصوصی انعامات اہل ایمان پر فرمائے، عالیان پاکستان کا خصوصی انعام احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی رات یہ عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا۔ تو جس طرح رمضان المبارک میں دیگر سعادتیں اہل ایمان کو نصیب ہوئیں، تو عالیان پاکستان کے لیے تو بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ نزول قرآن کی رات، لیلۃ القدر کی رات اللہ نے یہ عظیم خطہ ارض پاک ہمیں عطا فرمایا۔ گویا کہ پاک راتوں کے اندر اللہ نے پاک کتابی عطا فرمائی اور پاک وطن پاکستان بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لحاظ سے جس شخص پر اللہ کے جتنے انعامات، نوازشات زیادہ ہوتی ہیں، اتنا ہی اس شخص کو اپنے رب کے احسانات کا، اس کے کرم کا شکر ادا کرنا زیادہ لازم ہوتا ہے۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ شب بھر اپنے رب کی عبادت، ریاضت کے اندر مشقت، مجاہدہ فرمایا کرتے، اور ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو نہیں معاف فرما دیا؟ کہ آپ اتنی مشقت فرما رہے ہیں، پوری پوری رات جا کر دن بھر مجاہدہ کرنا، لوگوں کی خدمت اور عبادت کے اندر اتنا وقت لگانا، اتنی مشقت کو آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ جتنا احسان، جتنا کرم اللہ نے مجھ پہ فرمایا ہے، کیا کائنات میں کسی اور پر بھی اتنا کرم ہے کہ نبیوں کا امام بنایا گیا اور ساری کائنات کی دولت اللہ نے محبوب کے صدقے میں سجائی ہیں؟ تو اللہ نے اگر سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا تو حق یہ بندہ سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے میں سب سے زیادہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں کہ اللہ نے اتنے انعامات مجھ پر کیے ہیں۔ اس حدیث کے مفہوم میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ جس پر جتنے احسانات فرماتا ہے، اس بندے کو بھی اپنے رب کا اتنا ہی ممنون ہونا چاہیے۔ اور ممنون ہونے کے تقاضے بھی یہ ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کبھی سر و سجود ہو کر اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرے، کبھی رب منع کرتا ہے تو کھانے پینے سے، دیگر لغویات سے بچ کر اپنے رب کو راضی کرے، کبھی تلاوت، قیام اللیل اور دیگر نفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے اپنے رب کی رضا کے حصول کو اپنا مقصد بنائے۔ جب اس مقصد کی طرف بندہ چلتا ہے تو اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ عام ماہ مبارک کے، اس ماہ مبارک کے علاوہ اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، گویا کہ نفل پڑھتا ہے، جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اس مہینے میں اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ وہ کہ عام طور پر اگر ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہمیں ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں گویا کہ وہ نیکیاں جو ایک درجے پہ تھیں وہ 70 گنا سے پلس کر دیا جائے تو آج کم از کم ہم نیکی کریں تو ایک نیکی کا اجر اللہ ہمیں 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر جتنا اللہ چاہے تو انسان کے خلوص کی بدولت اس کو زیادہ اجر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو بندہ مومن انسان ویسے لالچی ہے، کوئی بھی کام کرے انسان لالچ کے بغیر نہیں کرتا کہ میں یہ کام کرنے لگا اس سے مجھے منفعت کیا ہوگی، منافع کیا ہوگا، مجھے ملے گا کیا۔ تو جو بندہ مومن ہے اس کی زندگی کے ہر لمحے کا مقصد رب کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔
مجھے اور کچھ ملے، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، حوران جنت ملے گی، سب کچھ ملے گا وہ اپنی جگہ، لیکن اس ماہ مبارک یہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان میں یہ بھی موجود ہے کہ ہر نیکی کا اجر اللہ فرشتوں کے ذریعے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس کا اجر فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ تو جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے اجر کو مقید نہیں کیا گیا کہ تلاوت کرنے والے کا اجر کتنا ہے، قیام اللیل والے کا اجر کتنا ہے، صدقہ خیرات کرنے والے کا اجر کتنا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا اس کا اجر کتنا ہے۔ اسے فرمایا انا اجزی بہ وانا اجزا بہا، اس طرح کے الفاظ منقول ہیں کہ گویا کہ میں خود اس کا اجر بن جاتا ہوں۔ جو روزہ رکھتا ہے میری رضا پانے کے لیے، وہ دنیا کی کوئی اور دولت پاتا ہے اس کے حصول کے لیے کرتا ہے، وہ خود کائنات کا مالک اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو آج جو موقع ہمیں عقب رضا قادری صاحب نے مسکان رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید دن دگنی رات چگنی اللہ ترقیوں سے معمور فرمائے۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔